بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان۔ ناظرین، جب سے سی پیک اور پھر گوادر پورٹ پر ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ان دونوں کی اہمیت دنیا پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گوادر میں فری اکنامک زون اور پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کی تعمیر کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ آنے والے سالوں میں گوادر ایشیا کا سب سے مصروف شہر بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، گوادر سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمسایہ ملک ایران کی چابہار نامی سمندری بندرگاہ موجود ہے اور بحیرہ عرب کے ساحل پر یہ ایران کی واحد بندرگاہ ہے، جبکہ پاکستان کے ساحل پر گوادر کے علاوہ جیوانی، پورٹ قاسم اور گڈانی جیسی بندرگاہیں موجود ہیں۔ گوادر کی ڈیولپمنٹ سے یقیناً چابہار کو بھی فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے۔ چابہار کی ڈیولپمنٹ شاہ ایران نے 1973 میں تجویز کی اور امریکہ کی مدد سے اسے ترقی دینے کے عزم کا اظہار کیا، لیکن 1979 میں ایران کے اندر انقلاب آ گیا اور انقلاب کے بعد امریکہ کا عمل دخل ایران سے تقریباً ختم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ بندرگاہ پر بھی کام رک گیا۔ چابہار پورٹ جو ہے وہ دراصل 2 بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جنہیں شاہد کلانتری یا کلانتاری اور شاہد بہشتی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دونوں میں 5 برتھ موجود ہیں۔ 2003 میں انڈیا اور ایران نے شاہد بہشتی بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کے پر اتفاق کیا، لیکن ایران کے خلاف عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایسا نہ کیا جا سکا۔ مئی 2016 میں ایک بار پھر ہندوستان اور ایران نے ایک 2 طرفہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ہندوستان نے شاہد بہشتی بندرگاہ کی ایک برتھ کی تجدید کرنا تھی اور بندرگاہ پر 600 میٹر طویل کنٹینر ہینڈلنگ کی سہولت کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد ایک تو ایران کے ذریعے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں تک تجارت کا متبادل راستہ ڈھونڈنا تھا، جبکہ دوسری طرف چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے فلیگ شپ معاہدے سی پیک کی اہمیت کو کسی حد تک کم کرنا تھا۔ ایران کے خلاف دوبارہ پابندیوں کے نفاذ کی وجہ سے بندرگاہ کی توسیع میں حصہ لینے سے بہت ساری جو عالمی کمپنیاں ہیں وہ گریزاں ہو گئیں اور 2019 تک بندرگاہ کی کل 8.5 ملین ٹن سہولت کا صرف 10% تک ہی استعمال کیا جا سکا، اور اسی وجہ سے $1.6 ارب کے چابہار سے زائدان تک ریلوے منصوبے میں ہندوستان کی شمولیت اور سرمایہ کاری بھی مشکوک ہو گئی۔ البتہ چابہار بندرگاہ کے آپریشنز بھارت لینے میں کامیاب رہا اور 2018 میں بھارت نے اس بندرگاہ کا چارج سنبھال لیا۔ 14 جولائی 2020 کو ایران نے اعلان کر دیا کہ وہ چابہار سے زائدان تک ریلوے کو اپنے طور پر تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور انڈیا کے ساتھ شراکت داری چھوڑنے کی وجہ ہندوستانی فنڈنگ میں تاخیر کو ٹھہرایا گیا۔ نومبر 2018 میں امریکہ نے افغانستان میں اپنی موجودگی اور افغانستان کی اقتصادی ترقی کے لیے چابہار کی اہمیت کے پیش نظر اس بندرگاہ کو ایران کے خلاف پابندیوں سے ایگزیمپٹ کر دیا، اور اس وجہ سے انڈیا نے بھی ایران کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا، اور ظاہر ہے اس کی وجوہات میں چین اور پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا بھی مقصود تھا۔ امریکی پالیسی تجزیہ کار روری ڈینیلز نے چابہار میں ہندوستانی سرمایہ کاری اور گوادر میں چینی سرمایہ کاری دونوں کو اسٹریٹجک گھیراؤ کے تصورات کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان کے بقول چین کو امریکہ کے گھیرے میں آنے کا خدشہ ہے اور ہندوستان امریکہ کی اس خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن چین اور پاکستان بھی اس گھیرے کو توڑنے اور انڈیا کو کارنر کرنے کے لیے سی پیک پر کام کر رہے ہیں۔ تو ان پابندیوں کے باوجود ایران کو جب امریکہ رعایتیں دینے پر راضی ہو گیا تو اس کی یہی وجہ تھی کہ اس بندرگاہ کو استعمال کرنے کا منصوبہ انڈیا اور امریکہ نے بنایا ہے۔ ہندوستانی نیوز تبصرہ نگار ششیر گپتا جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جو دلچسپی ہے چابہار بندرگاہ کے اندر، اس کا چین پاکستان اقتصادی راہداری کا مقابلہ کرنا ایک مقصد بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس معاہدے نے چین اور پاکستان کی جانب سے خطے کے جو اسٹریٹجک گھیراؤ کا ان کا منصوبہ تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ ایران کا موقف بہرحال یہ تھا کہ چابہار پاکستان کے گوادر کا حریف نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو بھی اس کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔
پاکستانی تجزیہ نگاروں کا بھی یہی خیال ہے کہ گوادر کو گہرے سمندر کی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، اور چابہار کی توسیع در حقیقت گوادر کے ذریعے تجارت کو مزید فروغ دے گی، کیونکہ جو بڑے جہاز ہیں وہ چابہار پر لنگر انداز نہیں ہو سکتے اور ان کو دبئی کی بندرگاہ پر روک کر ان سے سامان چھوٹے جہازوں میں منتقل کر کے چابہار لانا پڑتا ہے، جس کا فاصلہ تقریباً 654 کلومیٹر بنتا ہے، اور گوادر کی وجہ سے یہ فاصلہ صرف 170 کلومیٹر رہ جائے گا اور ایران کو کرائے کی مد میں اچھی خاصی بچت ہوگی۔ چین بھی ہندوستان اور امریکہ کی پالیسیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، تو اس نے پچھلے چند سالوں میں ایران کے ساتھ بہت سے کاروباری معاہدے کر لیے ہیں اور ایران میں سینکڑوں ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی شروع کر دی ہے، اور چونکہ چین امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تو ایران کے اندر پاکستان کے طرز پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب انڈیا کے پاس چابہار پورٹ کے ایک حصے کی آپریشنل مینجمنٹ کے علاوہ کے باوجود عملی طور پر ایران کے ساتھ انڈیا کی شراکت کی حیثیت وہ نہیں رہ گئی جو چند سال قبل تک تھی، اور افغانستان کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنے تعلقات معمول پر لا کر انڈیا کو وہاں کے معاملات سے بھی کافی حد تک بے دخل کر دیا ہے۔ اب انڈیا کے پاس بھی ایک ہی آپشن ہے کہ اگر وہ خطے کے اندر معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اسے چین اور پاکستان کے ساتھ اپنے تنازعات کو حل کرنا ہوگا، اور اگر ہندوستان کی سیاسی قیادت چین اور پاکستان کی دشمنی کے بخار سے نکل آئے اور ان دونوں ملکوں خاص طور پر پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر جیسے ایشوز کو ریزالو کر لے تو یہ سارا خطہ جہاں دنیا کی آبادی کی اکثریت موجود ہے، یہ خطہ بھی آپس میں تعاون کر کے یورپی یونین سے بہتر ماحول اور حالات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ایران اور عرب ممالک کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو پاکستان، انڈیا اور چین کے درمیان کیوں نہیں؟ اور پھر روس سے لے کر گلف تک اور افریقی ممالک تک دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں آباد ہیں، اور یہ سارے خطے معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن مغربی ممالک کی سازشوں اور مکاریوں اور ہمیں آپس میں لڑائی رکھنے کی پالیسیوں کی وجہ سے ان خطوں کے ممالک زیادہ تر خانہ جنگیوں اور سیاسی افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ افریقی ممالک میں بھی اس وقت بہت سی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جن کا مقصد مغربی تسلط سے آزادی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر چاہے پاکستانی بندرگاہوں سے چین تک اور چین سے وسط ایشیائی ریاستوں تک اور پاکستان سے افغانستان کے راستے روس تک اور مشرقی یورپ تک انڈیا سمیت تمام ممالک سے آسانی سے آ جا سکیں گے اور تجارت بھی کر سکیں گے، یا پھر ایران کے راستے بھی ان خطوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم، گڈانی، گوادر، جیوانی اور چابہار کی بندرگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر لنک کر دی جائیں تو ساری دنیا کی تجارت کا مرکز بنا جا سکتا ہے۔